بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا کتنا عذاب برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی ہے، منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقت اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ و دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں۔ کتمان علم یہ انتہائی بری چیز ہے۔ کتمان حق، کتمان علم، یعنی آدمی کے پاس اللہ کی کتاب کا کوئی علم ہو، کوئی بات ہو اور وہ اسے بیان کرنے کے بجائے چھپا لے۔ خاص طور سے اہل کتاب میں یہ خرابی بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کا قبلہ اول مسجد حرام ہوگا، کعبۃ اللہ، اور یہودیوں اور نصرانیوں کا قبلہ جو تھا مسجد اقصیٰ تھا۔ تو ابتدا کے 17 مہینہ جب نماز فرض ہوئی، ہجرت کے آخر سال میں نماز فرض ہوئی، اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کی تو 17 مہینے تک کے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ حالت تھی کہ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ رہتی اور مسجد اقصیٰ کی طرف رک۔ جب آپ نے قبلہ تبدیل کیا تو اس پر طرح طرح کے سوالات اٹھانے لگے وہ لوگ۔ میں نے اس سے پہلے کے دروس میں بتایا کہ جو پہلے ہم رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو ادھر پھیرنے کی کیا ضرورت، اور اگر یہ صحیح تھا تو ادھر جو نماز پڑھے وہ۔ اہل ایمان نے یہ سب سوالات نہیں کیے، نہیں پوچھا یہ سب۔ جب اللہ کے نبی نے جو حکم دیا بس بجا لایا۔ ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کے معنی ہوتا ہے ماننا، تابع داری کرنا۔ مان لیا انہوں نے، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پہلا آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا۔ ان کو تو یہ سوال ہی نہیں کرنا تھا، بلکہ وہ کتاب میں دیکھ کر کے مان لیتے، آپ کی تصدیق کر دیتے، لیکن بجائے اس کے انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ ایسی بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا تو آپ نے اس مقدمے کے سلسلے میں یہود سے کہا کہ بھلا بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا ہے اس معاملے میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب تورات لائی تو اس میں آیت رجم جو تھی، حد کی آیت، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، پہلے بعد میں انہوں نے ایمان لائے،
انہوں نے کہا اللہ کے نبی دیکھو یہ جہاں کا حصہ بطور دلیل ہے اسی حصے پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اس کو چھپا لیا۔ تو جب عبداللہ بن سلام نے نشاندہی کی تو انہوں نے ہاتھ لگایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا، ان کو کچھ عبرانی زبان کی شد بت تھی، کچھ جانتے تھے، تو کہا تم اس کو سیکھ لو تاکہ یہود مجھ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ تو انہوں نے 14 روز میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی بنیاد پر اس زبان پر قدرت حاصل کر لی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہ نازل کردہ کتاب سے کسی چیز کو چھپانا انتہائی سنگین جرم اور گناہ ہے، چاہے یہ اہل کتاب کریں اور چاہے اس کے بعد کے ادوار کے لوگ کریں، کیونکہ یہاں پر جرم بالکل واضح بتا دیا گیا ہے۔ اب کسی کے سامنے اللہ کی کتاب ہو اور اس کے علم ہونے کے باوجود وہ اسے چھپائے، بیان نہ کرے، کئی مقام ہو سکتے ہیں۔ ایک مقام تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا سابقہ کسی غیر مسلم سے ہو، غیر مسلم سے سابقہ ہو تو اس کے سامنے حق بات بیان کرنا نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ آدمی کبھی احتیاط، کبھی تعلقات مینٹین کرنے، کبھی دباؤ، کبھی کسی اور وجہ سے کاروبار متاثر ہونے کی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بڑے قریبی عزیز عبد الواحد بھائی جو اندور کے تھے، جین مذہب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ ایسا ہی ایک جملہ تھا جس نے ان کے دل پر دستک دی اور ہدایت کی راہیں کھلی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی مقام پر کوئی پوجا ہوئی، تو پوجا کے بعد جو اس کے اوپر کا چڑھاوا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پرساد، تو پرساد اب سب کو تقسیم کر رہے تھے، تو وہیں پر ایک مسلمان آثار بھائی تھے، جب ان کو انہوں نے پرساد دیا تو انہوں نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر چڑھا ہوا نہیں کھاتا۔ تو وہ کہنے لگے لیکن دوسرے مسلمانوں نے لیا، تو بولے وہ جواب دیں گے، جنہوں نے لیا وہ جواب دیں گے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، تو جو چیز نہیں کھانا ہے اس میں بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز غیر اللہ پر چڑھایا ہوا، اور یہ غیر اللہ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا، یہ حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات میرے دل کو لگی، اور یہیں سے انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد ان کے جو صاحبزادے ہیں مولانا عبد الحمید مدنی، آپ نے نام سنا ہوگا، آج زبردست دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو چھپانا نہیں حق کو، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعلقات کو مینٹین کرنے میں حق کو بھی چھپا لیتا ہے اور غلط کام بھی کر جاتا ہے، کبھی کبھی تو جرم و دو آتشا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم جن لوگوں سے تعلقات میں ہیں، ہمارا کام یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ان تک کے حق بات پہنچانا۔ اگر ہم کو اس بات کا یقینی علم ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کے آخری نبی کی اتباع کرنا ہے، حلال و حرام کیا ہے، ہمارے بھائی تک ہم اس کو پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے گھسیٹ رہا ہوں، تم ہو کہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ یہ ہمارے لیے بڑی اذیت ناک بات ہے کہ ہمارا کوئی دوست ہو، ہمارا کوئی کاروباری ساتھی، ہمارے ساتھ کوئی کام کرنے والا، ہمارا اپنا کوئی پڑوسی گمراہ رہے، جہنم کے راستے پر جائے، اور ہمیں یقینی علم ہے ہدایت کا، اور ہم اس سے چھپا لیں گے۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا روز محشر، وہ بھی پوچھیں گے کہ کاروبار کے گر بتایا، مجھ سے کمایا، میں تجھ سے کمایا، تعلقات شادی بیاہ میں یاد رکھا، لیکن اتنی اہم چیز مجھ کو نہیں بتائی، اور اس میں تو تیرا کچھ نہیں جانا تھا بلکہ تجھ کو ملنا تھا۔ تو کتمان علم ہو، حق کو چھپانا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ صحیح بات کہنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کہیں گے تو بڑے آدمی ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، کبھی لیڈر کدھر ناراض ہو جائے گا، کبھی آفیسر ناراض ہو جائے گا، کبھی گھر کے بڑے ناراض ہو جائیں گے، کبھی دوستوں کا نقصان ہو جائے گا، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز نازل فرمائی ہے، جو ہدایت دی ہے، جو دین دیا ہے، اس کو بہتر انداز میں نرمی کے ساتھ پیش کر دیں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی بڑی اہم ہے۔
یہی آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ ہم حقیقی دوست ہیں اس شخص کے جس کو ہم دین پر لے آئیں، جس کو ہم نے دین بتا دیا، حقیقی دوست ہم اصل میں اسی کے ہیں، ہم ہی ہیں۔ جب اگر یہ کام کر لے جائیں، اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ کیا ہے؟ یقین مانو۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا کہ تھوڑی سی قیمت پر، بہت تھوڑی قیمت کیا ہے؟ معمولی سا مالی فائدہ ہے، معمولی سے دوسرے فائدے ہیں، لیکن دنیا کا معمولی سا فائدہ ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متاع دنیا قلیل، بہت تھوڑی دنیا کی جو متاع ہے، دنیا کا جو پورا سرمایہ ہے، بہت تھوڑا ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایک مجرم کو، ایک گنہگار کو لائے گا۔ اس مجرم اور گنہگار کو کہا جائے گا کہ اگر تجھ کو یہ کہا جائے کہ ایک وادی بھر کے سونے کی دی جائے اور اس کے بدلے تو آگ سے آزاد کر دیا جائے، تو کہے گا اللہ رب العالمین سے بالکل رب العالمین میں دے دوں گا تاکہ مجھ کو چھٹکارا مل جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا تو اپنے قول میں جھوٹا ہے، میں نے تو اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا تجھ سے۔ سونے کی ایک وادی کسی کے پاس ہوتی ہے، بہت کم کا مطالبہ کیا تھا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی جناب میں چھوٹنے کے لیے، بچنے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں قربان کرے گا، دوست و احباب کو، بیوی کو، بچوں کو، ساری دنیا کو اللہ سے کہے گا جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا۔ تو بہت تھوڑی قیمت، تم کو سمجھ نہیں رہا ہے کتنی چھوٹی قیمت پر قیامت کے روز سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی سچی کتاب میں کہہ رہا ہے اس کو مان لو۔ جب تم موازنہ کرتے ہو، کمپیریزن کرتے ہو، تو تم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ترازو کا کون سا پلہ جھکا رہنا چاہیے، جس میں اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین ہے وہ پلہ جھکا رہنا چاہیے، جس میں شخصیت، مفادات، عزت و وقار ہے وہ پلہ نہیں۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ عزت اور ذلت کا دینے والا بھی وہی ہے، وہی رزق کا دینے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے وہ رب العالمین۔ تو اسی کی رضا اور خوشنودی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہت تھوڑی قیمت پہ بیچتے ہیں، یقین مانو۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کے دین اور اس کی ہدایت اور اس کی بتائی ہوئی باتیں، بھیجی ہوئی باتوں کو چھپانے والوں کا انجام کیا بیان فرما رہا ہے؟ یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ اپنے نفع کی چیز حاصل نہیں کر رہے، آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی پہلی اور آخری چاہت قیامت کے روز ہوگی آدمی کی، پہلی اور آخری۔ کیسا منظر ہوگا قیامت کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ کون کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ کائنات کے امام، جن کے بارے میں اللہ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تیرے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں میں نے معاف کر دی، جو ساری کائنات کی بخشش شفاعت کرے گا۔ لو الحمد، حمد کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کا سب سے برگزیدہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جب کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ روز محشر 3 مقام ایسا ہوگا جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی وہ کون سے مقامات ہوں گے؟ اماں عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، جب میزان پر عمل تولا جائے گا، اور جب پولیس رات سے گزرنا ہوا۔ یہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ عائشہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، عام آدمی کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، قیامت کے روز کوئی کسی کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اب اللہ ہی بات نہیں کرے، ساری ناکامیاں اور نامرادیاں اسی کے ہاتھ میں آ گئی، جس سے اللہ کلام بھی نہ کرے۔ کلام کرے گا تو ہم درخواست کریں گے کہ رب العالمین بخش دے، رحم فرما ہے مالک، تھوڑی نیکیاں لایا ہوں رب العالمین، لیکن تیرا رحم تیرے غضب پر غالب ہے رب العالمین۔ تو نے اپنی کتاب میں، تیرے سچے نبی نے احادیث میں بیان فرمایا،
تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کتنا رحیم ہے اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ جاؤ، 6 پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ شکر گزاری اور ایمان یہ دو چیزوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ ایمان اگر آدمی کے اندر ہے یہ کلید کنجی ہے نجات کی، اور شکر گزاری یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ اور دے گا۔ جس چیز کی حاجت ہو آدمی کو خوب چاہیے، خوب شکر ادا کرے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت لقمان نے شکر گزاری کی کیسی حکمت و دانائی تھی، مثال دیتے ہیں ہم۔ حضرت سلیمان شکر گزار بندے تھے، کیسی حکومت رب العالمین نے دی۔ ہم کو بھی چاہیے، اتنا چاہیے کہ موج نہ سکیں تو اتنے ہی زیادہ شکر گزاری کریں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ انعامات کی بارش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ شکر گزاری بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا۔ یہ بالکل صاف اعلان اللہ کہہ رہا ہے۔ پاک جس کو کرے گا، جس کو اللہ رب العالمین پاک کر دے گا گناہوں سے، جنت میں وہی جائے گا جو گناہ سے پاک ہوگا۔ جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ایمان ہونے کے ساتھ، جب عذاب کی جو مدت ہے اس کو پوری کر لیں گے وہ، تو جنت سے جب جہنم سے جب نکالے جائیں گے تو ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے میں ان کو غسل دیا جائے گا، تو جیسے بالکل یعنی تر و تازہ جیسے زمین سے پودا اگتا ہے ایسے وہ نکلیں گے، بالکل بدل جائیں گے اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے کینہ، کپٹ، بغض، حسد یہ سب نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں نا کہ آدمی چاہتا ہے، مقابلہ آرائی ہوتی ہے، کسی کے پاس اگر 1 گاڑی ہے تو میرے پاس 2 رہے، 4 کارخانہ ہے، تو کسی کی ترقی ہی کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا، صحابہ کرام ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا۔ سمپل اور نمونہ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر انسانی تاریخ کا سب سے بے مثال گروہ ہے وہ، اللہ نے چنا تھا اپنے آخری نبی کی حمایت اور تعاون اور ان کے ساتھ دینے کے لیے، ہدایت کی ذمہ داری کو کاندھوں پر اٹھانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ان کا ایک معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی ایک حدیث، وہ کیسے عمل کرنے والے تھے، کتنے صاف دل کے تھے۔ اللہ ہمارا بھی دل رب العالمین ایسے ہی صاف کر دے۔ الہ العالمین رب العالمین اس کا ویسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن رب العالمین وہ نعمتیں ہمیں بھی دیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو گے تو تمہارے لیے ایک فرشتہ دعا کرے گا کہ اللہ اس کو بھی وہ عطا کر۔ صحابہ کرام ہمارا ایک مزاج ہے، اور یہ حدیث کی بنیاد پر ہے۔ جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے؟ ایک تو نیک اعمال کا وسیلہ ہے، ایک کیا ہے؟ ایک وسیلہ یہ کہ کوئی بزرگ اور نیک آدمی اگر ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ تو ہم جب کسی نیک آدمی کو جو ہماری نظر میں ہوتا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ذرا سا میرے لیے دعا کیجیے۔ اب فرشتے تو غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے گناہ کی صفت ہی ان کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ تو اگر ان کو کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی تو اپنے بھائی کے لیے مانگتے تھے، کیونکہ ان کے لیے فرشتہ مانگنے لگتا تھا۔ اب بھلا بتائیے، مجھ کو ایک اچھے گھر کی، ایک کارخانے کی، ایک بڑے فارم ہاؤس کی، مال کی ضرورت ہے، تو میں اپنے بھائی کے لیے مانگوں گا؟ ڈر لگنے لگتی ہے اپنے کو کہ اگر اپنے بھائی کے لیے مانگے، دوست کے لیے مانگے، تو اس کے لگ اتنا بڑا کارخانہ، اتنا بڑا بنگلہ، فرشتہ ہمارے لیے مانگے گا؟ کتنی اونچی صفت تھی صحابہ کرام کی، اپنے بھائی کے لیے مانگتے۔ تو کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ انہوں نے نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 چیزیں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہیں انہیں بات بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا،
بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کیا چیزیں بیان فرمائیے، کتنا سنگین جرم اور گناہ ہے، اس کی نزاکت سمجھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ اب تمہارا سودا کیا ہے، اس کی حقیقت سن لو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں نفع کا سودا کیے چپ رہ گئے، نفع کا سودا کیے تعلقات بچا لے گئے، نفع کا سودا کیا ہم نے زبردستی اپنی لیے ایک جھنجھٹ نہیں پیدا کی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا میں جھنجھٹ میں نہیں پڑتا، اصل میں جھنجھٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف حق بات نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ میں یہ سب میں نہیں پڑھتا، مجھ کو یہ سب سے لینا دینا۔ اللہ کے نیک بندے، تیرا لینا دینا ہو گیا، حق بات نہیں کیا، مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ظالم کو ظلم سے نہیں روکا، لینا دینا ہو گیا تیرا، تو پڑ گیا اس میں۔ آدمی بولتا ہے میں نہیں پڑھتا، حالانکہ پڑھ جاتا ہے۔ جو پڑھتا ہے وہی یہ بولتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ظالم کی مدد؟ مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی؟ کہا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ آپ اس کے دشمن ہیں جس کو غلط دیکھ کر کے اس کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموشی اختیار کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اس کے دوست نہیں ہیں، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اگر اس کو غلط سے روک رہے ہیں، صحیح خیر خواہی، صحیح دوستی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، غلط کو صحیح کے بدلے، عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں؟ کتنی طاقت ہے تم لوگوں میں آگ کا عذاب برداشت کرنے میں؟ یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری، اس پر ایمان ہے نا تو پھر بیان کرو، ورنہ اپنی بات اپنے مفاد کو سچا سمجھتے ہو۔ اس کتاب سے اختلاف، اس کتاب میں اختلاف کرنے والے ضلال بعید کس کو کہا جاتا ہے؟ دور کے خلاف۔ ضلال بعید کس کو کہتے ہیں؟ جیسے مثلا ہم کو جانا ہے دھولیا مشرق کی سمت، ہم بیٹھ گئے ناسک کی گاڑی میں مغرب کی سمت۔ اب ضلال بعید کیسے ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دھولیا جا رہے ہیں تو ہم 40 گاؤں کی طرف مڑ جائیں، ایک یہ ہوتا ہے بھٹکنا۔ یہ بھٹکنا کیسا ہے؟ مخالف سمتوں میں، یعنی آپ کا ایک قدم 2 قدم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک قدم ناسک کی طرف بڑھایا تو دھولیا کی طرف آئے ایک قدم اور اس سے دور ہو گئے۔ جتنا چلیں گے تو اتنا دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بھٹکنا نہیں ہے، یہ مخالف سمتوں میں بڑھنا، اس کو ضلال بعید کہا جاتا ہے۔ شرک بھی ضلال بعید ہے۔ یہ ہے کتنا بڑا نقصان ہے، دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ۔ جب یہ کرنے لگتا ہے آدمی تو اس طرح ہونے لگتا ہے کہ حق سے ایسے دور جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے یہ بہت زبردست ہو، یعنی ساری آیتیں، سارے احکامات بہت اہم ہیں، لیکن بڑے عظیم مفسر نے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ یہ بہت بڑا پیکج، عظیم پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیا ہے پیکج اور کن کن لوگوں کے لیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو پیکج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے متقی، کامیاب، بہترین شخص کون ہے اس کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ بس یہ تمام خوبیاں ہمارے اندر اپنا آدمی پیدا کر لے میں، رب کا دیا ہوا میڈل ہے، یہ رب کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے۔ دنیا کے اندر اگر کچھ مل جاتا ہے تو اب تو پہلے تو اخبار رہتا تھا، تو پرانے دور میں اگر چھپ جائے فوٹو تو آدمی اس کو رکھ لیتا تھا۔ آج تک واٹس ایپ کا دور ہے تو اپنے طور پر بھی آدمی چلاتا ہے، لیکن رب العالمین اگر سند دے دے رب العالمین کہ یہ ہے کامیاب ترین انسان، کون؟ اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اس کو ذرا سا غور سے سنو، اور ہم میں سے ہر شخص یہ دعا کرے کہ رب العالمین یہ خوبیاں جو تو نے کامیاب بندوں کی بیان کی ہے، رب العالمین یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی ان صفتوں پر عمل کرنے کی توفیق دینے والا ہے رب العالمین۔ رب العالمین ہم پر رحم فرما، ہم کو ایسا بنا دے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا قبیلہ مسجد اقصیٰ تو تھا، لیکن ایک کا شرقی حصہ تھا اور ایک کا غربی حصہ تھا، اور ایک دوسرے کو صحیح اور غلط بولتے تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا، یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب ادھر منہ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہیں،
بلکہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے حقیقتاً جو اللہ پر ایمان لائے، سب سے اچھا وہ، یعنی جس کے اندر توحید ہو۔ کدھر جھکنا ہے یہ بات نہیں ہے، کس کے کہنے پر جھکنا ہے۔ وہ جب حکم دے گئے مغرب کی طرف جھک گئے، مشرق کی طرف جھک گئے، شمال کی طرف جھک گئے۔ یہ ہے اصل میں ایمان اگر آدمی کے اندر ہے، ماننے والا اگر ہے تو پھر حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ دیکھیے یہ ایمان ہے، پانی جائز، کھانا جائز، سب جائز، جائز کمائی کا، لیکن رمضان المبارک آیا، اللہ نے حکم دیا، رب العالمین نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہیں کھانا ہے، ہمارے سامنے میسر ہے ہم کھاتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اے اللہ تو نے جائز سے رکنے کو کہا، رک گیا، یہ ایمان۔ اب ناجائز کی طرف میں بڑھوں گا۔ یہ مہینہ بھر ہم اپنے کردار سے اعلان کرتے ہیں، رب تیرا فضل و کرم کہ تیری بندگی اس طرح کرتے ہیں، اللہ تیری ہی دی ہوئی ہدایت کی بنیاد پر۔ اصل چیز ہے ایمان۔ ایمان یہ بہت زبردست چیز، آدمی کے دل میں اگر یہ اتر جاتی ہے ایمان، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایمان جو ہے، عربی آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ایمان لائے، قرآن میں اللہ نے نقل کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یہ تو ابھی اسلام لائے۔ ایمان جب آدمی کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی لذت آدمی کے دل میں آ گئی، ساری چیزیں قربان کر دے گا لیکن ایمان نہیں قربان کرے گا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی بنیاد ہے، یہ سب سے زیادہ اسی لیے عقیدے پر محنت کی گئی ہے۔ اگر میں صرف اس پہلو سے کہوں تو سارا قرآن، ساری حدیث اسی کے ضمن میں گھومتی ہے۔ عقیدہ توحید اگر آدمی کی درست ہو جائے، ایمان صحیح ہو جائے، اس کی پوری زندگی درست ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہو جاتا ہے، شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ساری خوبیاں ایمان کی وجہ سے اور سارے نقصانات شرک اور کفر کی وجہ سے۔ ساری خوبیوں کی آماج گاہ ہے ایمان، جس کی تفصیلات آتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے بنیاد قرار دیا باللہ، اللہ پر ایمان، یعنی توحید، یہ درست ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک نہ کرنا، او قتلتا او حرکتا، چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ، ایمان کی سوداگری کبھی نہیں کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ایمان۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے، بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید کے اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان۔ جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، توحید درست ہوتی ہے تو بندگی درست ہو جاتی ہے، کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں روزانہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک عالم بڑے پیارے انداز میں اس آیت کو سمجھاتے تھے، جملے کو ذرا سا تبدیل کر لو بس آیت سمجھ میں آ جاتی ہے ایک دم کھل کر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں۔ جب کہتے ہیں تیری ہی عبادت تو کسی اور کی عبادت نہیں، اور تجھ ہی سے مانگنا تو کسی سے نہیں مانگتا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، تو بندگی درست ہو جاتی ہے۔ جھکتا اس کے آگے ہے، ہاں صرف اس کے آگے اٹھاتا ہے، اور وہ کیسا عطا کرنے والا ہے، کیسا؟ اگر نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، اور آدمی جب مانگتا ہے تو کبھی ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، کبھی نہیں۔ یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اکبر نے کہا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو اس سے مانگ، وہ ایسے عظیم خزانوں کا مالک رب ہے کہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں، بلا جھجک آدمی مانگے۔ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، یہ بندگی درست ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت بندوں سے معاملات کو درست کرتا ہے۔ قیامت کا جتنا مضبوط تصور آدمی کے دل میں رہے گا اتنا گناہ سے بچنے والا رہے گا۔ ایک آدمی کی زمین ہے، میں اس لیے ایک بالش تو زمین نہیں ماروں گا کہ میرے سامنے قیامت ہے، کہ رب العالمین قیامت کو روز 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا،
ایک آدمی کسی کا پیسہ نہیں مارے گا اس لیے کہ قیامت کے روز نیکیاں دینا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا اس لیے کہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کیا ہے؟ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو دونوں کو قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا۔ سینگ والی بکری کے سامنے بے سینگ والی بکری کھڑی ہوگی، اللہ اس کو سینگ دے گا، وہ ایک سینگ مارے گی اور دونوں کا معاملہ ختم۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے۔ ایسا جاندار جو اپنی بات نہیں پیش کر سکتا، مقدمہ نہیں پیش کر سکتا، انصاف مانگنے کے لیے الفاظ اور زبان نہیں ہے، اس کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ جو زبان والے ہیں وہ خاموش رہیں گے اس روز، وہ تو کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ مجھ کو چاہیے میرا حق، تو کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کبھی زیادتی نہیں۔ آخرت بندوں کے حالات کو درست کرتی ہے اور توحید بندگی درست کرتی ہے۔ کتاب پر، فرشتوں پر ایمان، جیسا اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا، ان کے بارے میں جیسا قرآن و حدیث میں ویسا ماننا۔ کتاب اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت حق تلاوت کے ساتھ۔ حق کی تلاوت یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جاننا، اس کے حرام کو حرام جاننا، جو حلال ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جو حرام ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا۔ جنت میں لے جانے والے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ کرنا، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہی ہے کتاب کا تلاوت، حق تلاوت یہی ہے۔ نبیوں پر ایمان، اللہ کے جتنے انبیاء کرام ہیں، کسی کے اوپر، کسی کے معاملے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، سارے انبیاء پر ایمان لانا۔ یہود اور نصارہ، یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، نصارہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو انبیاء پر ایمان، جن کی نبوت اللہ نے اپنی کتاب میں یا نبی کے ذریعے بیان فرمائی، اس کی نبوت کو تسلیم کرنا، ماننا۔ مال سے محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے۔ دیکھیے ترتیب کیسے بتائی گئی۔ مال سے محبت کے باوجود قرابت دار، مال آدمی کو بڑا محبوب رہتا ہے، لیکن یہ محبت اس وقت تو حقیقت میں معراج کو پہنچ جاتی ہے جب اس محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مال آدمی کو محبوب ہے لیکن اس کے باوجود خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کامیاب ہوا ہے جو تنگی میں اور آسودگی میں دونوں مقامات پر خرچ کرے۔ خرچ کہاں سے کرنا ہے؟ قرابت دار، اپنے رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں سے۔ سب سے پہلے آدمی کے بیوی بچے، اہل خانہ، بہترین صدقہ یہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی بہن، دیگر لوگ آتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں معاف کیجیے گا، اس کا بڑا عجیب و غریب مزاج ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں معلوم پڑتا ہے فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، 2 لاکھ روپیہ دیا، فلاں جگہ مدرسے کی تعمیر ہے، 5 لاکھ روپیہ دیا، فلاں جگہ یہ معاملہ تھا، اتنا لاکھ دیا، فلاں جگہ سیلاب آیا، اتنا دے دیا، فلاں جگہ بچوں کی کتاب کا معاملہ ہے، فیس بھر دی۔ بہت اچھی ہے یہ تمام چیزیں، بالکل اس سے نہیں رکنا چاہیے، اللہ برکت دے ہوئے، اور تو خوب۔ لیکن ایک قریبی رشتہ دار ہے، پتہ چلا اس کے سب بچے مزدوری کر رہے ہیں، تہوار جب آتا ہے تو بڑی مشکلوں سے نکالتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپریشن کا بل دینے کے لیے پیسہ نہیں، بچے کو تعلیم دلانا ہے لیکن اس کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا متحمل نہیں، گھر ہے لیکن بارش میں ٹپکتا ہے، گرمی کی شدت گھر میں رہنے نہیں دیتی، سردی ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ رات جاگ کر گزارنا پڑتی ہے، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں۔ یہاں سے شروع کیا جائے گا، قرابت دار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم قریبی رشتہ داروں کو صلہ رحمی کرو گے تو اللہ مال اور عمر میں برکت دے گا، اور ڈبل اجر ہے، صلہ رحمی کا رشتہ جوڑنے کا بھی اجر ہے۔ تو اس کی سب سے پہلے ابتدا اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ جب صدقہ، جب مال خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں، وہ زمانے، وہ غیرت مند اور باہمیت جن کی زمانے نہیں کھلتی، جو مانتے نہیں ہیں ان کو ہیلے بہانے سے پہنچائیے۔ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا، کیسے شروع کرتے تھے وہ دینا۔ حضرت طلحہ کے پاس بہت زیادہ مال آیا، کہتے 10 لاکھ درہم
بے چین. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بچی تھی آپ کے ساتھ. کہا کیا بات ہے, بہت بے چین ہے. کہا اتنا مال ہے کیا کروں. کہا خرچ کرو اللہ کے راستے میں. لسٹ بنانا شروع کی. سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کی لسٹ بنائی. پوری لسٹ بنی, دن بھر مال تقسیم ہوتا رہا. آخر میں وہ کہتی ہے کہ ضرورت مندوں میں ایک ہمارا بھی تذکرہ ہے. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے. اسی لسٹ کے مطابق ایک حصہ اپنے لیے روک لیا. رشتہ داروں سے شروع کی, قریبی رشتہ داروں سے. سب سے زیادہ حقدار ہمارے یہاں معاف کیجیے گا, من چاہیے نیکی کرنے کا مزاج ہے, رب چاہیے نہیں. رب چاہیے نیکی کیا ہے؟ کسی کے آنسو پوچھ لو, کسی کو خبر نہ ہو سوائے اس کے. کسی کے درد کو اپنا درد بنا لو, کسی کے چہرے پر مسکان بکھیر دو, کسی کو خبر نہ ہو سوائے اس رب کے. اس نیکی میں جتنی لذت اور جتنا سرور ہے اور جتنا نفع ہے, جتنی اللہ کو پسند ہے چھپی ہوئی نیکی, جتنی زیادہ وہ کہیں نہیں. ہمارے یہاں تو میں ایک واقعہ اکثر بتاتا ہوں, بہت عبرتناک ہے. کافی پرانی بات ہے, میں ایک نائی کے یہاں بیٹھا ہوا تھا تو آواز آ رہی تھی دعا کی. میں نے پوچھا کیا ہے؟ ارے بولے وہ فلاں صاحب ہے نا, وہ چوتھا حج کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی نیا سلسلہ شروع ہو گیا. بڑا آدمی رہتا ہے تو بڑا مولوی آتا ہے, لمبی دعا مانگو. حالانکہ ایسا بھائی نہیں, بدعت ہے. حج کے لیے جا رہے ہیں تو جب بتانے لگا وہ کہ چوتھا حج ہے, تو میں نے کہا کہ کیا ان کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے؟ یہ سچا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. اور میں چہرہ بنانے بال بنانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے چائے کا بھی کہہ دیا. تو انہوں نے چائے منگائی. 12 سال کا ایک دبلا پتلا لڑکا, بالکل ہلکا پھلکا لباس پہنے ہوا تھا. تو نائی مجھ سے کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا اس کا کوئی رشتہ دار غریب نہیں ہے, یہ اس کا سگا بھتیجا ہے جو چائے سرو کر رہا تھا, اس کا سگا بھتیجا. اور یہ حضرت چوتھا حج کرنے جا رہے ہیں. ایک حج فرض ہے, پھر نوافل ہیں. کون سی نیکی؟ من چاہی نیکی نہیں, رب چاہی وہ جس پر اللہ خوش ہو جائے. اور اللہ اس نیکی پر خوش ہوتا ہے اس صدقے پر جو چھپا کر کی جائے, جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے, اس نیکی میں. قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ, اس کے بے شمار فائدے ہیں. رشتے مضبوط ہوتے ہیں, حق کی ادائیگی ہے, بہت اہم چیز ہے. اور نہ مانگنے پر دینا کتنی اہم چیز ہے. قرابت دار, یتیم جس کا کوئی سہارا نہ, ماں باپ نہ, یتیم, اس کا مال ظلمن کھانا نہیں ہے بلکہ اس کو دینا ہے. مسکین, مسکین کو جو لٹک کر کے پیسہ مانگے وہ نہیں. مسکین کو پہچانو, بڑی پیاری پہچان دی ہے قرآن و حدیث میں. اور ہمارے یہاں بہت آسان ہے. میں نے سنا ہمارے پچھلے دور کے بزرگوں, یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی, بڑی عجیب و غریب بات, کہ پہلے دور میں لوگ حقہ پیا کرتے تھے. تو پہلا دور ایسا تھا, یعنی آج سے 30-40 سال پہلے کا, ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے وہ تمام چیزیں. آج جو ہے نا, تو ہر کسی کے گھر پر نا ایک اتنا بڑا پترا ہوتا تھا. تو آگ جب رات میں بجھائی جاتی تو عموماً اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا رات کے ڈھیر میں. اسی میں ایک آدھ اگر باقی رہے تو اسی کا ہوا دے کے پھر جلا لیا جاتا تھا. لکڑیاں جلتی تھی. تو عموماً آدمی کیا کرتا تھا کہ پاس پڑوس کے لوگ ایک دوسرے سے آگ مانگتے تھے. تو آگ یہی رہتی تھی کہ جا کر کے وہ جلا ہوا کوئلے کا جو لال منہ رہتا تھا وہ نکال کر دے دیتے تھے, بس وہ اسی پر رکھ کر لے کر چلے جاتے تھے, ہے نا. آگ سے نہ روکو کوئی اگر مانگنے آتا ہے تو, یہی تھا وہ. تو رات کے وقت جب یہ بزرگ حضرات بیٹھتے تھے تو حقے کے لیے جو آگ ہے, حقہ صحیح نہیں ہے پینا, لیکن وہ لوگ ان کی حکمت, آگ نئے نئے گھروں سے منگاتے تھے. اور انہی گھروں سے جس کے بارے میں شک ہو جاتا تھا کہ یہاں آج چولہا جلا ہے یا نہیں, تو جب آگ منگواتے تھے اور وہاں سے آگ نہیں ملتی تھی تو سمجھ جاتے تھے کہ آج یہاں معاملہ ایسا ہے. یہ ایک حکمت تھی ان کو جاننے کی. بس وہاں پھر اپنے ذرائع پہ وہ کچھ پہنچاتے تھے. ہمارے یہاں آج کے دور میں ایک آدمی اکیلا گھر کا کام کرنے والا ہے, اس کے کتنے بچے ہیں, ان کے تعلیمی اخراجات, گھریلو اخراجات, اتنی آمدنی میں اتنے پیسے میں کیا پاسبل اور ممکن ہے. اگر وہ زبان نہیں کھول رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے, اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں.
ایک آدمی کے 6-7 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں سب، کوئی اس کے ساتھ کام کرنے والا نہیں، اکیلا لوگ مزدور ہے، کیسے اس کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے؟ تہوار پر ہم اپنے بچوں کے لیے جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ایک بچے کا ڈریس کتنے میں آتا ہے، تو اتنے بچوں کا کتنے میں آتا ہے، تو کم سے کم آدھا پیسہ اس کو لگے گا، وہ ہلکا لے گا۔ تو ہمارے بچے 5 ڈریس اگر پہنتے ہیں تو اس کا بچہ 2 ڈریس تو پہنے گا، ایک تو پہنے گا۔ سردیوں میں چل ہمارے 5 بچوں کے سوٹر ہم لاتے ہیں تو کتنے کا ملتا ہے؟ تو کیا اس کے پاس ہفتے بھر کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ ان کے سوٹر خرید سکے؟ یہ چیزیں ہیں تلاش کرنے کی۔ ضرورت مند، مسکین، اور جب یہ بنا بولے پہنچا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت دل کی اتنا گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں عرش تک پہنچتی ہے اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریاں راستہ بدل دیتی ہے، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ کا رحم و کرم اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 1 کھجور دو صدقہ، چاہے تمہارے پاس 1 کھجور ہو۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا جہنم سے خلاصی ہے صدقہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے بجٹ کا کچھ حصہ ضرور رکھیں، جیسے چائے پینا ہمارے بجٹ میں ہے، کچھ اور خرچ کرنا بجٹ میں ہے، ہر مرتبہ موبائل ریچارج ہو، آج تو موبائل کے بغیر کسی کا، حمال اور بھکاری کا بھی نہیں چلتا ہے، کسی کا بھی موبائل کے بغیر نہیں۔ تو کچھ بجٹ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، دین پر خرچ کرنے کے لیے صدقے کے طور پر رکھا ہے۔ ہماری جیب میں کچھ بجٹ یہ رہتا ہے، یہ بہت اہم ہے، یہ ضروری ہے، اس کو ہم بجٹ کا حصہ بنائیں۔ اتنا اللہ کے راستے میں ہم کو دینا ہے، اس میں زیادتی کریں، کم کبھی نہ کریں، زیادتی کرنے کی کوشش کریں۔ مسافر سوال کرنے والوں کو دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مانگتا ہے اور اللہ کے نام پر، تو آپ کے پاس کم بھی ہے، تھوڑا بھی تو دے دو۔ بہت بڑا نام اس نے لے لیا، سوال کرنے والا۔ اگر سمجھ میں آتا ہے بوڑھا ہے، مسافر، کمزور ہے تو دے دو، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو اچھے ڈھنگ سے معذرت کر لیں، مگر جھڑکو مسائل۔ روایتی فقیروں کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ہوں، مگر کبھی کبھی کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نکلتا ہے، کوئی کسی مجبوری سے نکلتا ہے، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھو۔ اگر کبھی غلط چلا گیا تو ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، نیکی بہرحال اللہ تعالیٰ دے گا۔ غلام کو آزاد کریں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فرائض کی ادائیگی، جب وہ ادا کرے تب اسے پورا کریں، زبان دو تو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرو۔ ان اللہ کان مسئولا، اللہ تم سے پوچھے گا۔ تنگ و دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کریں، نوحہ ماتم نہ کریں، شکوہ نہ کریں، ارے نہ۔ الحمدللہ آج ایک مقام سے، مسجد سے نکلے، بڑا اچھا لگا، ایک ساتھ میں تھے، میں نے کہا دیکھو شکر کی زبان بڑی ہے اور صبر والا دل۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے خانوادہ اتنے لوگ ہیں اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے سب کو صحت مند رکھا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو 10 بیٹے ہوتے ہیں، 20 پوتے پوتیاں اور نواسیاں ہیں، 30-40، اور سب ایسے ہیں، لیکن شکر کا جملہ نہیں نکلتا اس کی زبان سے۔ بچہ پڑھ لکھ کر کے ڈگری ہولڈر گیا، شکر کا جملہ نہیں ہے۔ بچہ نافرمان نہیں ہے، شکر کا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ نافرمان بگڑا ہوا بیٹا درد سر ہوتا ہے۔ یہ سب الحمدللہ کہنا چاہیے سب تو۔ اور اگر کچھ محرومی ہے تو صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس حال میں رکھا۔ اچھا اب یہ دیکھیے، یہ صفتیں، یہ دوسرے پارے کی باؤ جو ہوتا ہے اس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی سچے لوگ ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ ہم سچے ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا اپنے آپ کو تولنے میں۔ واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سچے اور پرہیزگاروں میں بنا دے رب العالمین۔ وہ صفتیں ہمارے اندر پیدا فرما رب العالمین، کتمان علم سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین، تیری بات کو بہتر انداز میں، تیری سچی کتاب کے احکامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔